للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انک لعلی خلق عظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت معلما لاتمم مکارم الاخلاق او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں، دوستوں، میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو صفات اور کمالات عطا فرمائے تھے وہ اعلیٰ درجے کے صفات اور کمالات تھے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو پوری عالم انسانیت کے لیے اسوہ حسنہ بنایا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بیک وقت تہذیب و تمدن، معاشرت و اخلاق، سیادت اور قیادت، امارت و حکومت، جہد و مشقت، توکل و انابت، صبر و قناعت، زہد و عبادت، مروت و شجاعت اور کمال علم و اخلاق کا حسین سنگم ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اخلاق دیے گئے وہ بھی اخلاق عظیمہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہ حضور ہم نے آپ کو اعلیٰ اخلاق پر فائز فرمایا ہے۔ اگر ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں اس بات کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ کفار مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کاہن بھی کہا، مجنون بھی کہا، شاعر بھی کہا اور نہ جانے اس طرح کے کیسے کیسے بیہودہ الزامات لگائے، لیکن کبھی بھی انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار پر اور حضور کے کریکٹر کبھی انگلی نہیں اٹھائی۔ ان کے یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امین اور صادق کے عظیم لقب سے مشہور تھے۔ کفار مکہ، قریش آپ کے جانی دشمن تھے، اس کے باوجود بھی اپنی امانتیں وہ آپ کے پاس رکھوایا کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے آخری رات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت ساری امانتیں سپرد کی تھی کہ فلاں فلاں آدمی کو پہنچا دینا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے بعد کوہ صفا پر سے جب مکہ والوں کو دین اسلام کی تبلیغ کے لیے آواز لگائی تھی اور آپ نے یہ کہا تھا کہ اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ اس پہاڑ کی دوسری جانب دشمنوں کا لشکر ہے جو آپ پر حملہ آور ہوا چاہتا ہے تو کیا تم میری بات پر یقین کرو گے؟ سب نے بیک زبان کہا تھا ہم نے آپ کو ہمیشہ سچ بولتے دیکھا ہے، ہمارا تجربہ یہ ہے کہ آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں تو ہم آپ کی اس بات کو بھی مانیں گے۔ کفار مکہ بھی اس بات کو مانتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت و دیانت، صداقت و سچائی پورے علاقے میں مشہور اور ضرب المثل تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غار حرا میں جب سب سے پہلی وحی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی تھی اور اس وحی کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ڈرے سہمے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے تھے اور آپ نے کہا تھا زمیلونی زمیلونی کہ مجھے کملی اڑا دو، کملی اڑا دو، لقد خشیت علی نفسی، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر آپ کی جانثار و غمگسار بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو آپ سے متعلق تعریفی کلمات ارشاد فرمائے تھے وہ آپ کی پچھلی زندگی کا خلاصہ تھے۔ انہوں نے کہا تھا کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتقری الضیف وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق کہ واللہ، اللہ کی قسم، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ غریبوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ بے سہارا اور بے کس لوگوں کی امداد کرتے ہیں۔ یہ اوصاف حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے رفیق حیات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق بیان فرمائے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی جانب سے رحم و کرم اور نرمی عطا نہ کی گئی ہوتی تو یہ کفار مکہ پھر آپ کے پاس نہ ہوتے۔ اگر آپ تندخو یا آپ سخت دل والے ہوتے تو مکہ کے لوگ جس محبت سے آپ کے پاس آتے تھے، صحابہ کرام جو بے پناہ آپ سے ٹوٹ کر محبت فرمایا کرتے تھے، پھر یہ قافلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ ہوتا۔ و تعالیٰ نے اور حضور نے خود ہمیں بھی انہی اخلاق کو اپنانے کی تلقین فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی جا بجا ہمیں اسی طرح اخلاقی پہلوؤں پر متوجہ کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا کہ زمین پر اکڑ کر مت چلو، یعنی تکبر مت کرو۔
وقصد فی مشیک وغضض من صوتک، کہ تم چلنے میں اعتدال اختیار کرو اور تم آہستہ بات کرو، نرم لہجے میں بات کرو۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، تواضع، عاجزی اور انکساری کو اپناؤ، جاہل لوگوں کے ساتھ مت جھگڑو۔ اس طرح کے بہت سارے اوصاف ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بتائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بار پوچھا گیا کہ حضور کے اوصاف کیا تھے، تو انہوں نے فرمایا کان خلقہ القرآن، کہ کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تو قرآن تھے، آپ گویا چلتا پھرتا قرآن تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، کہ تم برائی کا بدلہ برائی سے مت دو بلکہ اچھائی سے دو۔ ادفع باللتی ہی احسن، اور اپنی کسی بھی بات کا جواب، اپنا دفاع تم بہت ہی خوبصورت اور اچھے انداز میں کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور آپ کی پاکیزہ زندگی کا ایک بہت بڑا واقعہ وہ فتح مکہ کا واقعہ ہے کہ جن لوگوں نے آپ کو ہمیشہ ستایا تھا، آپ کے خاندان والوں کو، آپ کے گھر والوں کو تکلیفیں پہنچائی تھی، اور جن کی مسلسل پریشانیوں اور چیرہ دستیوں کی وجہ سے آپ نے اپنے محبوب وطن مکہ کو خیر آباد کہا تھا، اور آپ مدینہ ہجرت کر گئے تھے جب آپ 8 سال بعد فتح مکہ کے موقع پر مکہ میں فاتحانہ شان سے داخل ہو رہے تھے۔ صحابہ اکرام کا لشکر آپ کے ساتھ تھا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ عسکری ترنگ اور فوجی دھن میں یہ نعرے لگا رہے تھے الیوم یوم الملحمہ، آج تمام تر کافر اور مشرکین اور ظالمین سے انتقام اور بدلہ لیا جائے گا، آج ان لوگوں کو دندہ شکن جواب دیا جائے گا جنہوں نے ہمیں مکہ میں رہتے ہوئے تکلیفیں پہنچائی تھی۔ لیکن قربان جائیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحم و کرم پر، کیا آپ نے اس کے جواب میں فرمایا الیوم یوم المرحمہ، کہ آج انتقام کا دن نہیں، آج جنگ کا دن نہیں، آج تو رحم و کرم کا دن ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ آپ نے مکہ کے ان اوباشوں، بدماشوں اور بدقماش لوگوں کو یہ کہہ کر معاف کر دیا تھا لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء، کہ جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو، تمہاری کوئی پکڑ نہیں ہے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق اور اوصاف تھے۔ راہ میں کانٹے جس نے بچھائے، گالی دی پتھر برسائے، اس پر چھڑکی پیار کی شبنم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کا ایک مقصد اخلاقی اقدار کی تکمیل بتایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں بعثت معلما لاتمم مکارم الاخلاق، کہ میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں تاکہ میں اخلاقی اقدار کی تکمیل کروں، لوگوں کو اچھا اخلاق سکھاؤں، حسن اخلاق سے مزین کروں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آخر ما اوصانی به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین وضعت رجلی علی الغرز فقال احسن خلقک للناس، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جو آخری نصیحت اور وصیت فرمائی تھی جب میں اپنی سواری پر سوار ہو رہا تھا، آپ نے فرمایا تھا کہ اپنے اخلاق کو لوگوں کے لیے اچھا کرو۔ ایک روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا وخیارکم خیارکم لنسائهم، کہ تم میں سب سے زیادہ کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس کے اخلاق اس کے گھر والوں کے لیے اور بیوی بچوں کے لیے اچھے ہیں۔ ایک روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان احبکم الی واقربکم منی احاسنکم اخلاقا، کہ روز قیامت مجھے سب سے زیادہ پسند وہ آدمی ہوگا، میرے پڑوس میں میرے قریب وہ آدمی ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے۔ ایک روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من شيء اثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق وان الله يبغض الفاحش البذيء، کہ روز قیامت مومن کے ترازو میں جو چیز سب سے زیادہ بھاری ہوگی وہ اس کے اچھے اخلاق ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالی فحش گو آدمی سے، بے حیا سے نفرت کرتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکثر ما يدخل الناس الجنہ وعن اکثر ما يدخل الناس النار، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ جنت میں سب سے زیادہ کون سی چیز داخلے کا ذریعہ ہوگی؟ آپ نے فرمایا تقوی اور اچھے اخلاق، التقوی و حسن الخلق۔ اور کون سی چیز سب سے زیادہ جہنم میں داخلے کا ذریعہ ہوگی؟ آپ نے فرمایا الفم والفرج، یعنی منہ اور شرمگاہ۔ ایک روایت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان المؤمن لیدرک بحسن خلقہ درجۃ الصائم القائم، کہ ایک مومن آدمی اپنے اچھے اخلاق کے طفیل
روزہ دار اور شب بیدار آدمی کے درجے کو پا سکتا ہے۔ ایک روایت میں آپ نے فرمایا ان اللہ رفیق یحب الرفق ویعطی علی الرفق ما لا یعطی علی العنف وما لا یعطی علی ما سوا، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نرم ہے، نرمی کو پسند فرماتے ہیں، اور نرمی پر اللہ تبارک و تعالی وہ کچھ عطا کرتے ہیں جو سختی پر عطا نہیں کرتے اور اس کے علاوہ دوسری چیزوں پر عطا نہیں کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے لا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تناجشوا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، کہ ایک دوسرے کے عیب کی ٹوہ میں مت لگو، ایک دوسرے کی جاسوسی مت کرو، ایک دوسرے سے حسد مت کرو، ایک دوسرے سے بغض اور کینہ مت رکھو، اور ایک دوسرے سے تم قطع تعلق ہی نہ کرو، اور ایک دوسرے کے بھاؤ پر بھاؤ مت کرو۔ وکونوا عباد اللہ، سب بھائی بھائی بن کر رہو۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یخذلہ ولا یحقرہ، کہ مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، نہ وہ اس پر ظلم کرتا ہے، نہ اس کی مدد سے ہاتھ پیچھے ہٹاتا ہے، اور نہ ہی اس کی بے عزتی کرتا ہے۔ ایک روایت میں آپ نے فرمایا بحسب امرئ من الشر ان یحقر اخاہ المسلم، ایک آدمی کے برا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھتا ہو۔ کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ، ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کا ناحق خون بہانا حرام ہے، اس کے مال پر ناجائز قبضہ کرنا اور اس کی عزت اچھالنا یہ دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ سباب المسلم فسوق، مسلمان کو گالی دینا یہ بڑا گناہ ہے اور فسق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا سل من قطعک واعط من حرمک واعف عن من ظلمک واحسن الی من اساء الیک، کہ تمہارے ساتھ جو رشتہ توڑے تم اس کے ساتھ رشتہ جوڑو، جو تمہیں نہ دے تم اسے دو، جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو، جو تمہارے ساتھ برائی کرے تم اس کے ساتھ اچھائی کرو۔ مسجد نبوی کا واقعہ ہے بال اعرابی فی المسجد فقام الناس الیہ لیقعوا فیہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوه واریقوا علی بولہ سجلا من ماء، مدینہ کے اطراف میں رہنے والے ایک دیہاتی نے مسجد نبوی میں پیشاب کر دیا، صحابہ اکرام اس آدمی پر دوڑ پڑے تو حضور نے فرمایا چھوڑ دو، اور پھر آپ نے فرمایا کہ اس کے پیشاب پر پانی بہا دو۔ آپ نے فرمایا فَإِنَّمَا بُعِثْتُم مُيَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ، کہ اللہ نے ہمیں آسانیاں پیدا کرنے کے لیے بھیجا ہے، ہمیں مشکلات میں ڈالنے کے لیے نہیں بھیجا۔ آپ نے اس آدمی کے ساتھ بھی حسن اخلاق کا مظاہرہ فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خصلتان لا تجتمعان فی منافق حسن صمت ولا فقہ فی الدین، کہ دو عادتیں اور دو خصلتیں ایسی ہیں جو منافق میں جمع نہیں ہو سکتی، ایک تو اچھے اخلاق ہیں اور دوسرا دین کی سمجھ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلسل 10 سال خدمت کی، لیکن آپ نے کبھی مجھ پر ڈانٹ ڈپٹ نہیں فرمائی۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے، لہذا صبر و شکر ہو، اعتدال ہو، ہمت و شجاعت ہو، عدل و انصاف ہو، امانت و دیانت ہو، ایفاء وعدہ ہو، ان تمام تر چیزوں میں انسان کو حسن اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے، چونکہ ہر ظلم کا بدلہ ظلم نہیں، خوب سمجھ لے اے ناداں، اخلاق سے جیتا کرتے ہیں، احسان سے مارا کرتے ہیں۔ نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنی خبر، رہے ڈھونڈتے لوگوں کے عیب و ہنر، پڑی اپنے گناہوں پہ جب نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا، دھن رے دھنیے اپنی دھن، پرائی دھنی کا پاپ نہ بن، تیری روئی میں 4 بنولے سب سے پہلے ان کو چن، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ اللہ تعالی ہم سب کو حسن اخلاق کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔